اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، ہم نے یہ مناسب سمجھا، کچھ دوستوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ آج کی رات میں ہم ایک مختصر سا عرصہ کسی اسلامی مضمون پہ صرف کریں گے، اور جس مضمون کا میں نے انتخاب کیا کیونکہ لیلۃ القدر کی نسبت سے ہم آج شب بیدار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہے خاص طور پر پورے سال، اس کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی مغفرت کے طالب ہیں، تو یہ بہتر رہے گا ہمارے لیے کہ ہم لیلۃ القدر کی ہی بات کریں، اور اس میں بھی سب سے افضل جو چیز ہے اور سب سے بہتر جو چیز ہے، سب سے بہترین جو کلام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں۔ تو اس تناظر میں میں نے سورۃ القدر کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا۔ جو میں بات یہاں پہ کروں گا یہ ایک عام تذکیر کے لیے ہے، کوئی پیچیدہ علمی بحث نہیں ہے جس میں شاید ہم بہت ساری نئی چیزیں سیکھ پائیں، بلکہ ایک تذکیر کی حیثیت سے، نسبت سے ہم یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو سورۃ القدر جو ہے یہ 97th چیپٹر آف دا قرآن ہے، اور یہ بالکل ایک مختصر صورت ہے قرآن کی۔ اس میں مختصر 5 آیات ہے اس صورت میں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اس میں محض 5 آیات ہے اس لیے یہ صورت بھی کوئی کم وزن والی ہے۔ یہ صورت جو ہے بہت ہی اہم ہے، جو ہمارے مناسک ہے، ہمارے جو عبادات کے طریقے ہیں، اس نسبت سے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج کے اس مضمون میں ہم اسی سورۃ مبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو سورت ہے یہ ایک رات کی اہمیت تو ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس لیے رات کی اہمیت، ایک خاص رات کی اہمیت یا ایک خاص قسم کی رات کی اہمیت ہمارے سامنے، نائٹ کی اہمیت ہمارے سامنے لاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں، اس سورہ مبارک میں قرآن کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ انا انزلناہ کا اس میں جو جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ قرآن ہے، تو اس سے قرآن کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم پہلے اس سورہ مبارک کی جو عمومی ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو شاید میں کہیں کہیں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کروں، تو مجھے امید ہے کہ آپ درگزر کریں گے، اگرچہ ایک خالص اردو زبان میں اگر بات ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ناقص اردو، ذاتی طور پر ناقص اردو کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی انگریزی الفاظ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ مضمون شروع کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ایک طاقت بری رات میں ہم نے اس کو، یا تقدیر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب آپ کو کون سمجھائے یہ لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کیسے اس کا ادراک حاصل کر پائیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور الروح یعنی کہ جبریل علیہ السلام، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، ان کے حکم سے یہ نازل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں آ جاتے ہیں۔ من کل امر، ہر کوئی حکم لے کے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس میں سلامتی ہوتی ہے، سلامتی سے بھرپور یہ رات ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، اور یہ معاملہ تب تک چلتا ہے جب تک فجر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر 5 آیت مبارکہ ہے جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم ایک مختصر اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ سورہ مبارک جو ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ دیکھیں، اس کے بارے میں بحث ہے علماء کے درمیان کہ یہ جو سورہ مبارک ہے، یعنی سورۃ القدر جو ہے، یہ مکی سورہ ہے یا پھر مدنی سورہ ہے۔ تو زیادہ جب ہم مختلف پہلوؤں کو، زاویوں کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سورہ مبارک جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ سورہ مبارک مکی سورہ ہو، اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں قرآن مبارک میں، if you check the Quran that was revealed in Mecca on the Prophet peace be upon him، تو مکی قرآن جو ہے یہ اصولوں کا قرآن ہے۔ اس میں جو احکام ہیں وہ ہمارے جسمانی کاموں سے اتنا تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس میں جو احکام نازل ہوئے یا جن چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا گیا یا جس علم کو ہمیں حاصل کرنے کا ہم سے تقاضا کیا گیا، تو یہ وہ علم ہے جو انسان کی طبیعت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے مزاج سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انسان کا جو باطن ہے اس کو سدھارنے کی کوشش مکی صورتوں میں کی گئی ہے، جو مکی قرآن ہے اس کا وہ مضمون رہا ہے۔ پھر جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کو پھر جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کی طرف، تو ان میں جو سماجی پھر مسائل ہوتے ہیں یا پھر عبادت کے مسائل ہے یا پھر دیگر سیاسی مسائل ہے، معاشی مسائل ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے، تو وضو تک کا حکم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پھر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ آیا، یا پھر سورہ مائدہ میں آیت 6 میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو اسی طرح روزوں کا تذکرہ مدینہ میں آیا، پھر حج کا تذکرہ مدینہ میں آیا، پھر پردے کے جو احکام ہیں جو ہمارے لیے اپنانے ضروری تو ہے لیکن بڑی تاخیر سے مدینہ میں یہ سب چیزیں نازل ہوئیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جو قرآن نازل ہوا پیغمبر علیہ السلام پر، تو وہ قرآن ہمارے ذہن سازی کے لیے، ہماری شخصیت کا جو باطن پہلو ہے اس کو سدھارنے کے لیے نازل ہوا۔ تو یہ سورہ مبارک جو ہے یعنی سورۃ القدر، اس کو بھی اسی تناظر میں ہم نے دیکھنا چاہیے کہ یہ سورہ مبارک ہمارے باطن کے سدھار، ہماری طبیعت کی سدھار اور ہمارا جو عمومی تصوراتی نظام ہے، ایک تو ہوا کہ دنیا کو چلانے کا نظام، دوسرا ہوا کہ ہمارا جو تصوراتی نظام ہے، جیسے کہ انسان کیوں کر یہاں آیا ہے اور اس کے جو براڈر ڈائمنشنز اس کی زندگی کی ہیں،
تو کن چیزوں کے بارے میں اس کو بڑا حساس رہنا پڑے گا، بڑا سنجیدہ رہنا پڑے گا، کن چیزوں کے متعلق، تو ان چیزوں کا تعین جو ہے وہ چیزیں متعین ہوئی مکہ مکرمہ میں، لیکن بعد میں جو اس کو ایک شکل دی گئی، پریکٹیکل شیپ دی گئی، وہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو یہ چیز ہم نے جو ہے یاد رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ سورہ مبارک جو ہے اس کا جو چیپٹر نمبر ہے وہ 97 ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پیغمبر علیہ السلام پہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سورہ علق میں ہے، پہلی جو 5 آیت مبارکہ ہیں، تو وہ 96 چیپٹر قرآن کا ہے، یعنی کہ اس صورت کے بعد جو ہے یہ سورہ مبارک جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم سلسلہ دیکھیں گے قرآن کا جو مصحف میں ہم دیکھتے ہیں، ترتیب جو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی اس کا کافی گہرا تعلق ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو ہمارا جو آج مضمون ہے وہ مختصر ہوگا، عمومی ہے، اور تذکیر کی نسبت سے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم پہلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل کیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ اس بات سے آگاہ تھے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام، وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی جو ہے اس کا نزول ان پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات عام ہونے لگی تھی، یا عام ہو رہی تھی، یا عام ہو چکی تھی، تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا پس منظر آلریڈی ڈسکشن میں آ چکا ہے، بحث میں آ چکا ہے مکہ مکرمہ کی اس ماحول میں جہاں پہ ابھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر پہلے جو ہمارے ورڈز ہیں یہاں پہ انا، یعنی کہ بے شک ہم نے، اور دونوں چیز جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو ایمفیسس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے تو تاکید کے لیے استعمال ہوئے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن مبارک کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ یہی وہ رات ہو جس کا جو، یعنی کہ ہر سال آنے والی ایک رات ایک سال میں، جس میں آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس سٹیٹمنٹ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعویٰ ہے، فرمانا ہے کہ اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا، تو اس سے ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت کتنی ہے، یہ رات کتنی زیادہ اہم ہے کہ اب پورے سال کی جو دن ہے، رات ہے، تو ان میں سے اب ایک پورے دن کا انتخاب نہیں ہوا بلکہ ایک رات کا انتخاب ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس رات میں جو ہے قرآن مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ رات کا تذکرہ آیا، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ رات کا تذکرہ یہاں پہ کیوں آیا، یا رات کو ہی اس کے لیے منتخب کیوں کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہمارے دن ہوتے ہیں وہ بڑے مشغول ہوتے ہیں۔ جب روشنی پڑتی ہے صبح جب طلوع ہو جاتا ہے تو آدمی میں ایک طبیعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باہر جائے، چاہے کام کے غرض سے، چاہے لوگوں سے ملنے کے غرض سے،
چاہے کسی اور وجہ سے اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، یا پھر کوئی ملازم ہے، کوئی سروس کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو یہ انسان کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے کہ جب روشنی پڑتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی مشغولیات جو اس کی ہوتی ہیں، بزینس جو اس کی ہوتی ہے، وہ اس کی طبیعت میں وارد ہوتی ہے کہ وہ اس کو شروع کر لیتا ہے۔ تو جب آدمی دن کی مشغولیات میں جو ہے پھنس جاتا ہے، تو اس کے لیے خود کے لیے جو اس کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، خود کے ساتھ بات کرنے کا جو موقع ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، وہ خود سے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی اس سلسلے میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بات کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا ہے۔ جب بھی ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو موقع ہوتا ہے وہ رات کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ رات میں کیا ہوتا ہے کہ رات میں خاموشی ہوتی ہے، کامنس ہوتی ہے، اور آپ ایک طریقے سے روشنی کے چلے جانے کی وجہ سے آپ دنیا سے ایک طریقے سے جو ہے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اپنے طریقے کا، ہم آج لاک ڈاؤن میں زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ ایک اپنے طریقے کا ایک لاک ڈاؤن، نیچرل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بند ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ خود سے باتیں کر سکے، باقی دنیا سے جو ہے اس سے ایک طریقے کی کنارہ کشی اختیار کر کے آپ خود سے بات کر سکے۔ تو یہ جو کامنس ہے، یا یہ جو ایک انسان کو آزادی حاصل ہوتی ہے دن کی مشغولیات سے، اور ایک انسان کو تنہائی حاصل ہوتی ہے، دیکھیں عام طور پر ہم ان چیزوں کو اتنا ویلیو نہیں کرتے، لیکن عند اللہ یہ چیزیں کافی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب تک اس کے پاس وقت نہ ہو، جب تک اس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو اور اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ یہ خود سے بات کر پائیں، وہ کامنس نہ ہو، وہ اطمینان نہ ہو، وہ سکون والا ماحول نہ ہو کہ یہ خود کے ساتھ بات کر پائیں، وہ خود کے ساتھ بات کر پائیں، تو وہ اپنے جو اس کے اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیا ہے اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ریا اور شو آف سے بچائیں، اور ہماری نیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست فرمائیں۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رات میں ہوتے ہیں تو ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، یعنی کہ دن میں ہم دیکھیں، ہم عام طور پر یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ہم نہاتے ہیں، پھر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہم پورے سج دج کے جاتے ہیں، اور ایک آرٹیفیشل سا ماحول بھی کبھی کبھار پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کچھ زیادہ اقدام اٹھاتے ہیں، ایکسٹرا کچھ اقدام اٹھاتے ہیں، تو ایک فطرتی طور ایک شو آف کا ماحول بن جاتا ہے، ریا کا ماحول بن جاتا ہے۔ آدمی جو کرتا ہے وہ بات بھی کرتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ یار اس کو باقی لوگ کیسے دیکھیں گے، کیسے پرکھیں گے۔ تو جب رات کا ماحول آتا ہے تو انسان اپنے وہ حرکتوں میں آ جاتا ہے، وہ اس لباس میں آ جاتا ہے، اور اس حیت میں آ جاتا ہے جو بالکل اس کی اپنی ہوتی ہے، بالکل اس کی اپنی طبیعت بن چکی ہوتی ہے، تو اس حیت میں انسان آگے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے رات جو ہے، دن تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے کے لیے، معاش کمانے کے لیے، لیکن رات جو ہے یہ آدمی کو اپنے بارے میں، اپنا احتساب کرنے میں، اپنی فطرت کے بارے میں بحث کرنا اپنے ساتھ، اس کے لیے کافی کارآمد ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نہار کا تذکرہ نہیں کیا، نہار القدر، بلکہ لیلۃ القدر کا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قدر کے کیا معنی ہے یہاں پہ، جو مفسرین ہیں جنہوں نے اس قرآن مبارک کے الفاظ پہ جو بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قدر کے جو ہے عمومی طور ہم دو معنی بتا سکتے ہیں۔ ایک تو ہوا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، تو اگر اس تناظر میں ہم اس آیت مبارکہ کو لیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جو رات ہے یہ تقدیر طے کرنے والی رات ہے۔ آپ یہاں سے نکلے نا جو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقدیر طے کرنے والی رات ہے۔ اور اب
مسئلہ جو ہے اور بھی ہمارے لیے اہم بن جاتا ہے۔ اگر یہ رات جو ہے تقدیر طے کرنے والی رات ہے تو پھر ہمیں اس رات کے تعین، اس رات کے متعلق زیادہ جو ہے حساس رہنا چاہیے۔ تو دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ قدر سے مراد یہاں پہ ہے جس کو ہم قدر و منزلت کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کے سٹیٹس کو۔ تو اس تناظر میں دیکھیں گے تو اس اینگل سے دیکھیں گے تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس قرآن مبارک کو قدر و منزلت والی، ایک سٹیٹس والی، ایک سٹیچر والی رات میں جو ہے نازل فرمایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں پہلے ہی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر جو ہے مبارک رات، تو اس رات کی جو طاقت ہے یا قدر و منزلت ہے وہ پہلی آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اگر ہم نے یہ سوچنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ کس انداز سے لیلۃ القدر طاقت والی رات ہے یا تقدیر بنانے والی رات ہے یا پھر قدر و منزلت والی رات ہے، تو اس کی سب سے اہم اور بڑی دلیل وہ یہ ہوگی کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اگر ہم قرآن کی طبیعت اور قرآن کے کا مضمون جو ہے اور اس کا جلال اور اس کی قدر و منزلت پہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اگر ہم اس قرآن کو جو ہے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ چکنا چور ہو جاتے، وہ ریزہ ہو جاتے، یعنی کہ وہ اپنی حیت پہ جو ہے قائم نہیں رہ پاتے۔ تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک قدر و منزلت والی رات ہے، ایک تقدیر والی رات ہے، اور اس میں ایک بہت ہی عظیم سے عظیم ترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمایا ہے کہ وہ کلام جس کا وزن، جس کا بوجھ جو ہے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے اگر ان پہ نازل ہو۔ اور ایک چیز جو ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے، چونکہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ تقدیر بنانے والی رات ہے، یہ تقدیر طے کرنے والی رات ہے، تو یہ جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانیت کا جو تقدیر ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنا احسان و کرم کر کے ایک انسانیت کو گمراہ دیکھ کے اور ان سے محبت کرنے کا کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے گمراہی سے، ظلمات سے نکال کے نور کے ایک عالم میں لا کھڑا کریں۔ تو یہ بات بھی اب یہاں پہ طے ہو جاتی ہے کہ یہ جو قرآن، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو یہ تو لیلۃ القدر ہے، لیکن جو کلام اس میں نازل فرمایا گیا وہ بھی تقدیر بنانے والا کلام ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانیت کی جو تقدیر ہے، ورنہ وہ تو جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ آپ تو آیت 103 میں فرماتے ہیں کہ آپ تو بالکل وہ جہنم کے جو ہے آپ بالکل کنارے کھڑے تھے، آپ جسٹ یو آر about to fall into the hellfire۔ تو ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ قرآن عطا فرما کے آپ پہ بہت ہی بڑا احسان کیا کہ آپ اس جہنم سے جو ہے آپ کو بچایا گیا۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں، تو وہ قرآن بھی تقدیر بنانے والی، اور یہ رات بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ تقدیر جو ہے طے کرنے والی، یا وہ رات جس میں تقدیر طے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، یہ وہ رات ہے۔ اور ایک چیز جو یہاں پہ سمجھنی ہے قرآن کی نسبت سے اور لیلۃ القدر کی نسبت سے، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرقان ہے۔ اب اس سے کیا چیز طے ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز طے ہوتی ہے جو اس فرقان کو تسلیم کریں گے،
اس کے سامنے سرنڈر کریں گے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے، جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی اس کو تسلیم کر کے بالکل اپنی طبیعت کا حصہ بنا کے یا اپنی طبیعت بنا کے اس راہ پہ گامزن ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے، برملا اس کا انکار کریں گے تو وہ تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہی بات اگین ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس سے ایک انسان کا آیا یہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، تو یہ چیز بھی اس سے طے ہوتی ہے۔ اور جب یہی ایک فرقان جو فیصلہ کرنے والا ہے سچائی میں اور برائی میں، جہنم میں جانے والوں اور جنت میں جانے والوں میں فیصلہ کرے گا، وجہ بنے گا، تو جب یہی قرآن جو ہے ایک خاص رات میں نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ تو بذات خود لیلۃ القدر بن ہی جائے گی، کیونکہ تقدیروں کا جو ہے متعین ہونا اب تو ثابت ہے اس وجہ سے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی کہ ایک رات میں نازل کیا۔ اب ہم ساتھیوں نے یہ سنا ہوگا بار بار کہ قرآن جو ہے یہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر علیہ السلام پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، رفتہ رفتہ کبھی کچھ آیت مبارک، کبھی ایک آیت مبارک، کبھی ایک سورت، تو اس شکل میں رفتہ رفتہ جو ہے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، جس کا تذکرہ ہم قرآن میں بہت جگہوں پہ پاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ کہیں قرآن کہتا ہے کہ 23 سال یعنی کہ رفتہ رفتہ ہم نے یہ نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے متعلق، اور کہیں پہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس کے بارے میں مشہور جو قول ہے جس پہ تقریباً اتفاق ہے علماء کا وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر لوح محفوظ سے یعنی کہ عند اللہ سے جو ہے قرآن نازل ہوا پہلے آسمان تک محض ایک رات میں، اور پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں سے قرآن پیغمبر علیہ السلام تک پہنچایا گیا، 23 سال کی مدت میں رفتہ رفتہ پیغمبر علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کچھ مضامین پہلے آیت مبارکہ سے تعلق رکھتے تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے آیت مبارکہ میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب آپ کو کون بتائے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب یہ بڑا دلچسپ چیز ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر یہ سوال، اس کو سوال نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کہ یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کو کون سمجھائے گا اور آپ کو اس کو جواب دینا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ریٹریکل ڈیوائس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لٹریری ڈیوائس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ کوشچن پراپر نہیں ہے، یہ سوال یعنی کہ عام طور پر جس طرح سوال ہوتا ہے یہ اس قسم کا سوال نہیں ہے، اور ایسے قسم کے جو لٹریری ڈیوائسز ہے وہ قرآن میں بار بار ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ آپ کو کون سمجھائے گا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود جانتے ہیں کہ وہی سمجھا سکتے ہیں۔ اور اس سوال کا اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو پھر جواب ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پر سوال نہیں ہے، ایک لٹریری ڈیوائس ہے، اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو مقاصد ظاہر ہوتے ہیں اور باقی قرآن کو ملحوظ نظر رکھ کر اس آیت مبارکہ کو پھر سمجھنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے۔
پہلی چیز یہ کہ جب ایسے قسم کے لٹریری ڈیوائس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک احساس اور ایک حساسیت، ایک سینسٹیوٹی پیدا کی جائے کسی خاص مضمون کے متعلق، کسی خاص مضمون کے تئیں لوگوں کی جو ہے سینسٹیوٹی جو ہے وہ پیدا کی جائے، ان کے لوگوں کو مائل کیا جائے، ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، شاید آپ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں یا آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے یا جو ہم اس کے بارے میں ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیوں کر ایسا ہوا ہے، کیوں کر ایسا استعمال کیا گیا ایسے الفاظوں کا، ایسے جملے کا، تو وہ یہ ہے کہ اس سے اس چیز کی گریوٹی کو ابھارا گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کا تذکرہ کرے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمائے کہ اب آپ کو کون بتائے یہ کیا چیز ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم تک یہ میسیج دینا مقصد ہے کہ مسئلہ میرے بندو، مسئلہ جو ہے بڑا سیریس ہے، اس لیے سو بی کیئرفل اباؤٹ دس۔ آپ اس کو جسٹ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بٹ یو شوڈ پے یور اٹینشن ٹو اٹ، کیونکہ اٹ از ورتھ دیٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اور تیسری چیز، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ساتھی اس پہ توجہ اپنی دیں گے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ایسے فرمائیں گے کہ وما ادراک، مثال کسی جگہ فرمایا وما ادراک ما ہی وما ادراک ما العقبہ، جیسے آپ پارام میں بھی یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا یہ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے۔ دیکھیں، قرآن کا مقصد یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ پائیں، اینڈ اٹ از پاسبل، دیٹ از وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹاکنگ ٹو اس۔ ہیڈ اٹ بین امپاسبل ان اے سینس، اگر ایک ایسی بات ہوتی جو ہمارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، جو ہم گراسپ کر ہی نہیں سکتے، پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات سمجھے، تو ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے کہ جناب آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات سمجھنے کے جو قابل تو ہوتے ہیں، اس کے لائق ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے، ہماری طبیعت کچھ ایسی بن چکی ہوتی ہے، ہمارا مزاج کچھ ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں سمجھ پاتے جو ہم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ یو پیپل ول گیٹ دس تھنگ۔ یہ شاید ناممکن ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ پائے یا اس کو اتنی امپورٹنس دے پائے جتنی اس کی بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرنسپلی آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے بعد میں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو اپنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا ہماری طرف، انسانیت کی طرف، تاکہ لوگ ہدایت پہ گامزن ہو جائے، اور ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بھیجی ہوئی ہدایت اور ایک بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ یہ ہر بندے میں صلاحیت ہے، لیکن پریکٹیکلی تو یہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ قرآن کا پیغام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بحثت اس کے رہبر و رہنما ان کو تسلیم فرماتے اور ان کے دیے ہوئے ہدایات پہ آپ خود کو گامزن کرتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ وہ ایسے اس کے لائق نہیں ہو، ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہو، نہیں، ان کی طبیعت کچھ ایسی بن چکی ہوتی ہے، ہماری نوعیت کچھ ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ ہم اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک چیز اس سے سامنے آ جاتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک، اب آپ کو کون بتائے، تو ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ یہ سمجھ پائیں گے، بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کی طبیعت میں اب کجی پیدا ہو گئی ہے، اس میں اب وہ جو سالم انسان کی طبیعت ہونی چاہیے، صحیح انسان کی طبیعت ہونی چاہیے، وہ باقی نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو انسان تکبر کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں میں لت پت ہونے کی وجہ سے پھر وہ اچھی چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے اصلاً کہ وہ ان سب چیزوں کو اپنائے اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔
اور لاسٹ جو چیز جو اس سے سامنے آ جاتی ہے اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے کسی چیز کی طرف ہمیں ترغیب دلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کون سمجھائے اس سے آپ کا فائدہ ہے، اب آپ کو کون سمجھائے اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایسے ریٹریکل ڈیوائس کا یوز کرتے ہیں۔ وہ سوال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک ہمدردی ہوتی ہے، ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے ہمارے تئیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے یا اس نقصان سے جو ہے یہ فارغ ہونا چاہیے، اس نقصان سے جو ہے یہ بچنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اس جو لٹریری ڈیوائس جو ہے کلام کے طریقے کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب آپ کو کون سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ کوئی محبت کرنے والا اس بندے سے جس سے وہ محبت کرے کوئی چیز سمجھاتا ہو کہ بھئی یہ کر لو، آپ مت پیچھے رہو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ اس حیثیت سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی بھی شخص اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس جملے کا، اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہم ایسا بھی پاتے ہیں۔ پھر ہماری جو تیسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یعنی کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، یہ جو تقدیر والی رات ہے، یہ جو قدر و منزلت والی رات ہے، یہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ تو یہاں پہ یہ بات اور ایک بات سامنے آ جاتی ہے اس مسئلے کے متعلق، اس ایشو کے متعلق کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا، ایک قدر و منزلت والی رات، ایک تقدیر طے کرنے والی رات، کیونکہ اس کی حیثیت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ جو چیز آپ اس رات میں پا سکتے ہیں، جو آپ اس رات میں کر سکتے ہیں، اور جو طاقت اس رات میں ہے وہ 1000 راتوں میں طاقت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک رات میں اتنی طاقت ہے، اس کی اتنی حیثیت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس میں اتنی برکات ہے، اور اگر انسان جو ہے اس رات میں وہ حاصل کر پائے تو اس کے تو سارے پرانے گناہ، پچھلے والے گناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور و رحیم ہے، وہ معاف فرما سکتے ہیں، اور اس کی آگے والی آنے والی زندگی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے سدھر سکتی ہے اور بہترین زندگی وہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اس حیثیت سے یہ جو ایک رات ہے یہ ایک تقدیر والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اب ہم اس کو وہ کیلکولیشن کر کے کہیں کہ یہ اتنے سال ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حیثیت اور اس کا وزن اتنے مہینہ ہے، نہیں، اس کی حیثیت اتنے مہینوں سے بھی زیادہ ہے، اور ہم وہ جو خیر من کی جو ہم وہ تو تفصیل ہم خود طے نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ ہے 1000 مہینوں سے، اس کی کس حیثیت سے اور کتنی بہتر یہ 1000 مہینوں سے ہے، وہ تو ہم طے نہیں کر سکتے، وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب چیزیں طے ہوں گی، وہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ایک رات ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ ایک انسان کو آگاہ کیا گیا، آپ اور مجھ کو مطلع کیا گیا، انفارم کیا گیا کہ مسئلہ کچھ ایسا ہے، تو اٹ از ورتھ فالوئنگ، یعنی کہ یہ ہم جو کوشش کریں اس رات میں عبادات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، علم حاصل کرنے کے ذریعے، یا کوئی چھوٹا موٹا ایک دوسرے کے سامنے صحیح بات پہنچانے کے ذریعے، یہ سب چیزیں جو ہیں صدقات میں ہیں، کوئی بھی خیر والی چیز وہ صدقے میں ہے، وہ احسان میں آتی ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کام کر کے اس رات میں اگر ہم
یہ رات کما سکتے ہیں. ہم تو دین کمانے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ رات کما سکتے ہیں تو وہ بندہ تو رستگار ہو گیا، وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا جس کو یہ رات حاصل ہوگی. تو اس لیے بنتا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ رات حاصل ہو. اور اس میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ رات حاصل ہونا مطلب اتنا ہی نہیں کہ ہم جاگ جائیں اور ہم کھڑے رہیں، ہم سوئے نہیں، بلکہ اس رات کا جو تقاضا ہے، یہ رات جو ہم سے تقاضا کرتی ہے، وہ تقاضا پورا کرنے کی کوشش ہم کریں. اور اس میں عرض کر دوں اور ایک بار، اور وہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا باطن ہے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی آپ ساتھیوں کے سامنے کہ مکی قرآن جو ہے یہ انسان کی طبیعت کو ایڈریس کرتا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندہ عمل کرے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی طبیعت جو ہے اس میں تغیر پیدا ہو جائے، تبدیلی پیدا ہو جائے، اس میں حساسیت پیدا ہو جائے، وہ آخرت پرست بنے، وہ تقوی شعار بنے، اور اس کو ایک احساس اس میں پیدا ہو جائے کہ کوئی ذات ہے جو مجھ کو دیکھتی ہے، جو میرا گریباں پکڑ سکتی ہے، جو میری گرفت کر سکتی ہے، جو طاقت رکھنے والی ہے، اور اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا. اور یہ جو احساس ہے، یہ جو فیلنگس ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر عبادت ہم کتنی بھی کریں، یہ فیلنگس پیدا نہ ہو، انسان کی طبیعت اس پہ مائل نہ ہو، اور انسان ایک قسم کی وہ رسم کے اعتبار سے اس رات کو نبھانے کی کوشش کرے، تو شاید وہ اس رات کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. بہرحال یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک انسان کی طبیعت کے احتساب کی رات ہے، اور اس میں وہ ذکر کے ذریعے سے بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے، عبادت کے ذریعے سے بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے، یا کوئی بہترین نیک کام کر کے بھی اس کا ایکسپریشن ہو سکتا ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کا ہم نے بڑا جو ہے وہ نوٹس لینا ہے. ہماری چوتھی آیت جو ہے اس سورت مبارک کی، وہ اور ایک ڈائمنشن ہمارے سامنے لاتی ہے کہ یہ رات قدر و منزلت والی کیوں ہے، اور اس رات کی اہمیت کیوں کر جو ہے ایک سورت میں ایک مکمل سورہ اس کے لیے جو ہے ڈیزگنیٹ کیوں کیا گیا. عام طور پر جو قرآن میں مضامین ہے وہ یا تو ریپیٹ ہوتے ہیں، یا پھر ایک سورہ میں آدھا حصہ ہوتا ہے، دوسرے میں اور اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو سورہ مبارک ہے، یہ پورا سورہ جو ہے، پورا چیپٹر جو ہے، وہ محض ایک مضمون کے لیے جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. بہرحال چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین پر. یعنی کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہونا، دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، زمین کے مسائل جو ہے وہ آسمان تک لے جاتے ہیں، آسمان کے امور جو ہے وہ زمین تک لاتے ہیں. ان کا تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے امر ہے، ان کا یہ اسائنمنٹ ہے، ان کا ایک کام ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ اس رات میں جو ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نزول ہوتا ہے جس قسم کا نزول کسی اور رات میں یا کسی اور دن میں یا کسی اور لمحے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ رات ہے جس قدر اس رات میں فرشتے زمین پہ آتے ہیں، زمین کے جو ایشوز ہے، فیئرس ہے، ان کے تعین کرنے کے لیے، ان کو متعین کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسا کبھی اور نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح. یہاں پہ ملائکہ کا ذکر ہوا، پھر الروح کا ذکر ہوا، اور عام طور پر جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے. تو یہاں پہ اس لیے تذکرہ الگ آیا. دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کہ ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، کوئی بھی، اگر ہم چھوٹے لیول پہ ہوں یا بڑے لیول پہ ہوں،
ہم نے کسی لیڈر کو منتخب کیا. جب ہم ایک لیڈر کو منتخب کرتے ہیں یہ سچ بات ہوتی ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہوتا ہے. وہ کوئی اس کے اب پر نہیں آتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی اڑان کرے. وہ ہم میں سے ہی کوئی بندہ ہوتا ہے, ایک بشر ہی ہوتا ہے, ایک انسان ہوتا ہے. لیکن جب ہم مان لیجئے 1000 آدمی, 10 آدمی یا پھر ایک قوم ایک لیڈر کو منتخب کریں گی تو اس لیڈر کی ایک حیثیت بنتی ہے. اس لیڈر کا تذکرہ الگ سے آئے گا, اس لیڈر کی حیثیت الگ ہوگی. اس کو اگر ہم بالکل عام لہجے میں اس کے ساتھ ہم مخاطب ہوں گے, اس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور اس کے ساتھ رویہ کریں گے تو یہ بنیادی طور پر اس اصول کے خلاف ہے کہ وہ ہم نے لیڈر اس کو مقرر کر لیا. جب ہم نے کسی بندے کو لیڈر مقرر کر لیا تو وہ ہم میں سے منفرد بن چکا ہے. اب وہ منفرد بن گیا تو اس کا تذکرہ بھی, اس کے ساتھ رویہ بھی مختلف قسم کا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ انصاف کے پیمانوں کو وہ ہمیں تبدیل کرنا ہے یا باقی سب چیزوں کو اس کو رعایتیں ملے گی, ایسا میرا مقصد نہیں ہے. بلکہ اس کا جو حکم ہو, اس کی جو آراء ہو, اس کی جو کوشش ہو, ان کو ہمیں بڑے طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم تنقید پہ آ جائیں, اس سے پہلے کہ ہم کرٹیسزم کرنا شروع کر دیں, ہم اختلاف شروع کرنا کر دیں, تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ایک قوم انوالو ہو جاتی ہے, ایک گروہ اس پہ انوالو ہو جاتا ہے. اور اگر گروہ انوالو ہو جائے گا, ایک بندے کی تنقید کرنے سے اگر ایک قوم میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے, ایک گروہ میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما, ان سے ایک دن بتایا گیا کہ بھائی آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر لوگوں سے آپ بات کیوں نہیں کرتے. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا کچھ ان کے اعتراضات تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے بات کی ہے لیکن میں فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. اب پھر باقی لوگ آ گئے, انہوں نے کھلم کھلا پھر لڑائی شروع کر دی, جھگڑا شروع کر دیا, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ دھیرے دھیرے کہاں ہمیں لا کھڑا کرتا ہے. بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ ملائکہ کا تذکرہ الگ اور ملائکہ کے سردار کا تذکرہ جو ہے وہ الگ آیا ہے یہاں پہ. یعنی کہ ایک ملائکہ بھی آ رہے ہیں اور ان کا سردار بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو سردار کا تذکرہ جو ہے, ان کے لیڈر کا تذکرہ جو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الگ سے کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیز ایشوز. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, وہ آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے, چونکہ فرشتے جو ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے. وہ اپنے منمانی سے, اپنے مزاج سے, اپنی طبیعت سے جو ہے خدا نخواستہ ان کا روگردانی کا جو مواد ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے, اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, یعنی کہ وہ نازل ہوتے ہیں, آتے ہیں زمین پہ, لیکن ہر کسی امر کے ساتھ, من کل امر. تو یہاں پہ کچھ چیزوں کا ہم نے یہاں پہ ان کے بارے میں ہم نے حساس رہنا ہے. دیکھیے یہ امر کا جو یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ وہ ڈکری لے کے آتے ہیں, وہ حکم لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ ایک چیز تو یہ کہ جیسے کہ مختلف تفاسیر میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ چونکہ ہر سال جو ہے رمضان کی آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے, اور زیادہ تر اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ ایک طاق رات ہوتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29. تو اس میں یہ فرشتے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر لے کے, اور پھر دوسرے سال اور آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سال کی جو مدت ہے, ایک شارٹ ٹرم پلان جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں. ہاں, اس کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب کس بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے, زمین میں کون سی تبدیلیاں آنے والی ہے یا کون سے واقعات ہونے والے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو جو ہے
ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے یہ خاص رات جو ہے وہ ڈیزگنیشن، وہ ان کے جو رسپانسبلٹیز ہے ان کو سونپی جاتی ہے اس رات. تو یہ ایک معاملہ ہوا، یعنی کہ ایک سال کے لیے جو ہماری تقدیر ہے وہ اس رات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جب فرشتے آئیں گے زمین پر اور پھر اللہ کے فضل سے جو عابد ہوں گے، جو زاہد لوگ ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ان لوگوں کو بھی دیکھنے آتے ہیں، یعنی کہ چونکہ ان کے مشاہدے میں جو چیز آئیں گی وہ بڑا معنی رکھتی ہے. دیکھیں جس طرح ایک پیغمبر جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمارے مقابلے میں یا ہمارے لیے ایک شاہد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو اسی طرح جب فرشتے اس رات آتے ہیں تو جو وہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کی شہادت بھی تو دے سکتے ہیں. تو اگر وہ اب ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، استغفار کرتے ہوئے دیکھیں، یا کوئی احسان اور اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ اس کی شہادت تو دے سکتے ہیں. تو اور جو بندہ یہ کرتا ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عظیم تحفہ ہوگا، انعام ہوگا اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے جو آسمان سے بہت ہی بڑی ایک ٹولی، بہت ہی بڑی جماعت فرشتوں کے زمین پہ آ گئی، اور اس کو دیکھ کے، اس کا عمل دیکھ کے، اچھا کام دیکھ کے پھر فرشتے اس کے لیے دعا کریں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو بہت ہی بڑی رحمت ہے، انعام کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. پھر آخری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو پھر تو سلامتی ہے اس میں حتی مطلع الفجر، جب تک جو ہے فجر طلوع نہ ہو، یعنی کہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے تقدیر کے مسائل، وہ اسائنمنٹس وہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر یہ مشاہدہ کرتے بھی رہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں جن کو یہ اچھے کام کرتے دیکھیں گے. تو یہ تو اس لیے یہ سلامتی کا باعث جو ہے بن جاتے ہیں. اب جو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ سلام کا استعمال کیا ہے، اس کے ہم مختلف معنی دیکھ سکتے ہیں، مختلف پہلو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جو شیطان ہیں، شیاطین ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو جب لیلۃ القدر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر رمضان کے عام دن اور رمضان کی عام راتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ شیاطین کو بند کیا جاتا ہے، تو لیلۃ القدر میں تو پھر زیادہ یہ کام سختی سے ہوتا ہوگا. تو اس لیے ایک انسان کے لیے سلامتی کا باعث تو یہی ہے کہ اس شیطان جتنے زیادہ بند ہو تو اتنا زیادہ ایک انسان کے لیے فائدے کا معاملہ ہے. تو سلامتی اس لیے اس کے لیے ہو سکتی ہے اس وجہ سے. تو اس لیے لفظ سلام کا انتخاب ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا یہ کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ عبادت کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو سلامتی ہوگی اس انسان کے لیے. تیسرا یہ کہ فرشتے بتائیں گے کہ اس انسان کو، چلیے ٹھیک ہے ہم نہ سن پائیں، لیکن ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، فرشتے گزر رہے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سلام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے آپ کے لیے، یعنی اچھا کام کر رہے ہو، سلام. تو اس کا تذکرہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ادھر وہ یہی کلام سنیں گے، یہی قول سنیں گے، سلام، یعنی کہ ان کے لیے سلامتی ہے. تو جو ہم ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں اس کا بھی ایک معنی ہم لے سکتے ہیں. تو اور فائنلی جو ایک اہم معنی ہم ایک اہم اس کا پہلو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ بہت گناہ کر کے، گناہوں کے انبار چڑھا کے جب ایک رات اس کو ملتی ہے اور وہ اس رات کا فائدہ اٹھا کے اللہ کے حضور جو ہے توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جو ہے استغفار کی دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا دامن پھیلاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا سب سے زیادہ تو اسی رات میں ہوگا. اور
ایک بندے کو اگر اب معافی ملے گی، چھٹکارا ملے گا اپنے پورے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو اس سے بڑی سلامتی کی وجہ نہیں ہو سکتی، باعث نہیں ہو سکتا سلامتی کا. تو اس لیے بھی سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں پہ میں 2 چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا آخر میں. ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر کا جو خاص رات ہے، یہ جو خاص رات ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں فرمایا گیا، بتایا گیا. اب بعد میں کیا ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا اور یہ بات جو ہے وہ رفع کی گئی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا بھی. دیکھیے یہ بتایا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا جھگڑا کیا مسلمانوں نے، تو اس اطلاع کو، اس انفارمیشن کو جو ہے وہ رفع کیا گیا. اب دیکھیے ایک جھگڑے کی وجہ سے جو ہے اتنے بڑے خیر سے جو ہے، اگرچہ اس کے اور بھی تعبیریں بتائی جاتی ہیں، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس سے ہمیں بہانہ پھر ملتا ہے، ایک عبادت کرنے کی وجہ بنتی ہے کہ ہم ایک سے زائد راتوں کے لیے عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر یہ رات متعین ہمیں پتہ ہوتی کہ یہ فلاں رات ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمارے لیے فائدے کی بات تھی. ہمیں ایک ہی رات عبادت بھی کرنی تھی اور فائدہ بھی اس میں تقریباً طے تھا. ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ہم سرب و سجود ہوتے اور پھر دعا مانگتے، استغفار کرتے، تو فائدہ تو ہمارا تھا، متعین رات تھی. لیکن یہ جو مبہم مسئلہ بن گیا وہ اس لیے بن گیا کیونکہ مسلمانوں نے بیکاز مسلمز دے فاٹ ود ایچ ادر، انہوں نے جھگڑا کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ دیکھیے 2 مسلمان جھگڑا کرتے ہیں، 2 گروہ نہیں بنتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایسے بھی حالات اس وقت نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف گروہ بندی کرے، پھر انتظام کرے ایک دوسرے کے خلاف، پھر قتل و غارت کرے، پھر کیمپس میں تقسیم ہو جائیں مسلمان، پھر مختلف سیکٹس میں تقسیم ہو جائے. ایسا بھی معاملہ نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ انفارمیشن، یہ اطلاع جو ہے وہ رفع کر دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف اور ناجائز طریقے سے اختلاف کرنا یہ کتنی بری چیز ہے، یہ کتنی گندی عادت ہے. ہم مسلمانوں کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے کہ ہم تو لیلۃ القدر کے مسئلے پہ بھی جھگڑا کریں گے، باقی چیزوں پہ بھی جھگڑا کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اس چیز کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں. ہاں اگر کوئی بندہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب کریں گے، اور اگر ہم نے کسی کو سمجھانا بھی ہو تو وہ بڑے مہذب اور بڑے تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم کو ایک جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے سمجھانے کی، اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم جھگڑا کرنا جو ہے آج کل اسلام کا ایک حصہ ہم نے بنا دیا ہے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی رحمت سے ہم محروم ہو گئے. آج ہم جھگڑے کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنے جھگڑے چلیں گے، جتنا اختلاف چلے گا، جتنا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چلے گی، اتنا ہماری سچویشن، ہماری حالت جو ہے وہ دنیا میں بھی خراب ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے پھر آخرت میں بھی ہمیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا ہے. یہ بہترین تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلع کیا کہ اس وجہ سے آپ محروم ہو گئے، اس نعمت سے، اس بلیسنگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تھی. تو اس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ہمیں کتنا احتیاط برتنا چاہیے، کتنا محتاط ہم نے رہنا چاہیے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، تنقید پہ آ جائے، اور جب کوئی اختلاف کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے. اور فائنلی اس بات پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ اس رات کے لیے سب سے بہترین جو اذکاروں میں سے ایک ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ عفو و درگزر کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ایک بندے کو اپنا رخ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، خود کو موڑنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور اپنے گناہوں کا احساس. یہ دیکھیں یہی مسئلہ تو ہے نا،
ہم مسلمان ہر کسی کی غلطی تو جانتے ہیں، اپنی غلطی نہیں جانتے۔ ہم مسلمان تو باقیوں کو تنقید کرنا جانتے ہیں لیکن خود کا احتساب کرنا نہیں جانتے۔ ہم مسلمان تو آج باقی اقوام کی اور باقی لوگوں کی برائیاں تو جانتے ہیں، برائیاں کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم میں کتنی برائیاں ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا دل ہم سے کتنا ناراض ہے، ہماری روح ہم سے کتنی ناراض ہے، وہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو یہی وجوہات بن گئی کہ جو رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی ان کا وہ رفع ہو جاتی ہے، وہ ہم پہ جو ہے نازل نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آپ اور میں آج دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم تو ماننے چاہے نا پہلے کہ ہم میں گناہ ہے، ہم میں غلطی ہے۔ آج تو کوئی مانتا ہی نہیں، ہم میں تو خصوصاً جو مذہبی طبقے ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں۔ اللہ بچائے یہ سب، ایسا میں ہر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ہر کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرگنائزیشن کی بات ہو، جب کوئی مکاتب کی بات ہے، وہ تنقید کرتے ہیں تو باقیوں کی تنقید کرتے ہیں۔ مساجد میں ہم جاتے ہیں، ہم مان لیجئے ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم باقیوں کی برائی کرتے ہیں، باقیوں کی کمزوریوں کو ہم ان کا گننا ہم شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی جو کمزوری ہے ہر طبقے ہر مسجد میں دوسرے کا احتساب ہوتا ہے، اپنا احتساب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک گندی اور غلیظ ترین چیز ہے جو ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ رات کا ایک بہت ہی بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہے مغفرت طلب کرنی چاہیے، عفو و درگزر طلب کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کافی ضروری ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط ہیں، ہم میں برائیاں ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ رسم رہ جائے گی، پھر ہماری روح ایک چیز، ہماری طبیعت ایک چیز کہہ رہی ہے، ہماری زبان کوئی اور چیز کہہ رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ منافقت کے دائرے میں پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر پہ دعا ہے کہ یہ رات کی جو فضیلت ہے، برکات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے نوازے، ہمیں وہ برکات اور وہ فضیلت حاصل ہو۔ اور اس رات کا جو مقصد ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم وہ چیزیں کر پائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرمائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ میں نے آپ کا کچھ وقت لیا یہ بات آپ تک پہنچانے میں، تو ہاں لاسٹ میں ایک اور چیز جس کو ہم سب لوگوں نے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جو آج ماحول بنا ہے کووڈ-19 کا، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے تو آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو عام گناہ گار ہیں ہمارے لیے تو سزا ہی لگتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تاکہ یہ سزا جو ہے، یہ بلا جو ہے ہم سے ٹل جائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ شکریہ۔